3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Tonight, I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی فوج پر حملے میں ملوث داعش کمانڈر کی گرفتاری پر پاکستان کا شکریہ۔ امریکی کانگریس سے پہلے خطاب میں کہا 3.5 سال پہلے افغانستان سے شرمناک انخلا کے وقت داعش نے حملہ کر کے 13 امریکی اہلکاروں کو قتل کیا۔ خوشی ہو رہی ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کا بڑا ذمہ دار پکڑا گیا۔ اس دہشت گرد کو امریکہ میں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ گرفتاری میں مدد پر پاکستان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایف بی آئی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ دہشت گرد شریف اللہ باضابطہ طور پر امریکہ کی تحویل میں آ گیا ہے۔ امریکی عوام کے لیے انصاف کی فراہمی پر ایف بی آئی، سی آئی اے اور محکمہ انصاف پر فخر ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ داعش کمانڈر شریف اللہ نے کابل حملے اور حملاور کے فرار ہونے میں مدد کرنے کا اعتراف کر لیا۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق شریف اللہ نے مارچ 2024 میں ماسکو کے سٹی ہال میں حملے میں ملوث ہونے کا بھی اعتراف کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغانستان میں انسداد دہشت گردی میں پاکستان کا کردار تسلیم کرنے پر امریکی صدر کا شکریہ۔ امریکہ کے ساتھ علاقائی امن و استحکام کے لیے قریبی شراکت داری جاری رکھنے کا عزم۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف اہم کردار ادا کیا ہے، جس کا مقصد دہشت گردوں اور عسکریت پسند گروپس کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے سے روکنا اور کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کے لیے جگہ نہ دینا ہے۔ ہم اپنے پختہ عزم اور غیر متزلزل وابستگی پر قائم ہیں۔ دہشت گردی کی تمام اقسام اور اشکال کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے 80,000 سے زائد بہادر فوجیوں اور شہریوں کی جانوں کی قربانیاں شامل ہیں۔ اپنے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائیکل والز کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے رابطہ۔ انسداد دہشت گردی کی پاکستان کی کوششوں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ کا پیغام پہنچایا۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ گفتگو میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے فوجی ساز و سامان کی واپسی کے اعلان کو پاکستان کی جانب سے سراہا گیا۔ امریکہ کو مطلوب مبینہ دہشت گرد کا نام جعفر تھا، جسے پاکستان سے لا کر واشنگٹن میں امریکی حکام کے حوالے کیا گیا۔ اس موقع پر امریکی سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف، ایف بی آئی کے ڈائریکٹر، اٹارنی جنرل اور ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس بھی موجود تھیں۔ امریکی سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ 3.5 سال تک امریکیوں کے قتل میں ملوث افراد کو تلاش نہ کر سکی۔ ہم جنگی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ میں نے نوکری کے دوسرے روز پاکستانی انٹیلیجنس کے سربراہ سے بات کی اور ان سے کہا کہ اگر پاکستان ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے تو ان ملوث افراد کی گرفتاری کو ترجیح دے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ پاکستان سے گرفتار کیے جانے والے دہشت گرد کی پاکستان کو اطلاع ٹرمپ انتظامیہ نے دی تھی۔ پاکستان کا خصوصی شکریہ، انہوں نے اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، جبکہ بائیڈن انتظامیہ نے یہ کہہ کر ہاتھ جھاڑ لیے تھے کہ کابل سے امریکیوں کی واپسی فضا کے ذریعے تاریخ کی سب سے عمدہ واپسی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بائیڈن دور میں افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی تاریخ کی تباہ کن ترین واپسی تھی۔ ہم نے اربوں ڈالر کا اسلحہ طالبان کے حوالے کر دیا۔ جن لوگوں نے افغانستان میں امریکیوں کو خطرے میں ڈالا انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ پاکستان نے کابل ایئرپورٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ افغان شہری داعش کمانڈر شریف اللہ کو پاک افغان سرحد سے گرفتار کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شریف اللہ عرف جعفر کو اسپیشل آپریشن کے دوران حراست میں لیا گیا۔ 26 اگست 2021 کے حملے میں ملوث شریف اللہ امریکی انٹیلیجنس کا ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ امریکی حکام کو گرفتاری کی اطلاع 10 روز پہلے دے دی گئی تھی۔
رپورٹ کے مطابق نئے CIA ڈائریکٹر نے عہدہ سنبھالنے کے دوسرے ہی روز پاکستان میں سینئر انٹیلیجنس حکام کے ساتھ کابل دھماکے کا معاملہ اٹھایا۔ فروری میں میونک سیکیورٹی کانفرنس میں بھی پاکستان کے اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کے ساتھ اس معاملے پر بات کی۔ 2021 میں افغانستان میں امریکی فوج کے انخلاء کے موقع پر کابل ایئرپورٹ پر خودکش حملے میں 13 امریکی فوجی اور 170 افغان شہری مارے گئے تھے۔ بنو کینٹ پر فتنہ خوارج کا دہشت گرد حملہ ناکام۔ سیکیورٹی فورسز نے 4 خودکش حملاوروں سمیت تمام 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ شدید جھڑپ میں 5 بہادر جوان شہید۔ دھماکوں سے مسجد اور عمارت متاثر ہونے سے 13 شہری شہید، 32 زخمی۔ ISPR کے مطابق حملاوروں نے کینٹونمنٹ کی سیکیورٹی توڑنے کی کوشش کی۔ بارود سے بھری 2 گاڑیاں چھاؤنی کی دیوار سے ٹکرائیں۔ خودکش دھماکوں سے چھاؤنی کی دیوار کا ایک حصہ گر گیا۔ قریب واقع ایک مسجد اور ایک رہائشی عمارت بھی شدید متاثر۔ ISPR کا کہنا ہے کہ خفیہ اطلاعات سے ثابت ہوا کہ حملے میں افغان شہری ملوث تھے۔ شواہد ہیں کہ حملے کی منصوبہ بندی اور قیادت افغانستان میں موجود خوارج سرغنوں نے کی۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا سیکیورٹی فورسز نے ملک کو بڑے نقصان سے بچایا، قوم مسلح افواج کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ افغانستان سے بات چیت کے بغیر دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے TORs بنائے ہیں۔ وفاق کیسز تو بنا رہا ہے لیکن دہشت گردی روکنے کے لیے پالیسی نہیں بنا رہا۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے ساری توجہ PTI پر دی جس سے دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا لیا۔ جن لوگوں نے کورم میں حملہ کیا ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وفاقی اور پنجاب حکومت کی کارکردگی کو صفر قرار دیتے ہوئے مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ کہا پنجاب حکومت اشتہارات دے رہی ہے، کارکردگی کچھ نہیں۔ وہ بھی ویڈیوز بنانا شروع کر دیں تو اس سے کیا کارکردگی ظاہر ہوگی؟ نیوزی لینڈ نے ICC چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ کو 50 رن سے ہرا دیا۔ کیوی ٹیم نے رچن رویندرا اور کین ولیمسن کی سینچریز کی بدولت 6 وکٹ پر 362 رنز بنائے۔ گلین فلپس نے 27 گیندوں پر 49 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم 9 وکٹ پر 312 رنز بنا سکی۔ ڈیوڈ ملر کی 67 گیندوں پر بنائی گئی سینچری ٹیم کے کام نہ آئی۔ کیوی کپتان مچل سینٹنر 3، میٹ ہینری اور گلین فلپس نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ فائنل اتوار کو نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان دبئی میں کھیلا جائے گا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ بھارت کو دبئی میں کھیلنے کا ایڈوانٹیج ملا۔ بھارتی فاسٹ بولر محمد شامی کا اعتراف۔ آسٹریلیا کے خلاف میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا بھارت کو ایک ہی وینیو پر میچز کھیلنے کا فائدہ ہوا کیونکہ ہم پچ کے حالات اور رویے کو جانتے ہیں۔ ٹیم کی دبئی کی کنڈیشن سے مکمل واقفیت ہو چکی ہے جبکہ دیگر ٹیمز کے لیے ایسا نہیں ہے۔ بھارت نے سیمی فائنل سمیت چیمپئنز ٹرافی کے 4 میچ دبئی میں کھیلے۔ گزشتہ روز بھارتی کوچ گوتم گمبھیر نے ایک ہی وینیو پر تمام میچز کھیلنے کے ایڈوانٹیج کو مسترد کر دیا تھا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا چیمپئنز ٹرافی کا دوسرا سیمی فائنل دیکھنے کے لیے لاہور پہنچے اور انتظامات کی تعریف کی۔ میڈیا سے گفتگو میں راجیو شکلا نے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی اور ورلڈ کپ دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی ٹیم پچ کے بھروسے نہیں اپنی صلاحیتوں پر کھیلتی ہے۔ فائنل لاہور میں کرانے کے لیے آسٹریلیا کو جیتنا پڑتا۔ چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا کہ بھارت کے تمام میچز دبئی میں ہوں گے۔ بنگلہ دیش، جنوبی افریقہ، زمبابوے اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے حکام نے بھی قذافی اسٹیڈیم میں میچ دیکھا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر فاروق احمد کی چیئرمین PCB محسن نقوی سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی، متحدہ عرب امارات اور الیریا گروپ کے 8 رکنی وفد کی اسلام آباد میں ملاقات۔ متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل فری زون اتھارٹی اور سرمایہ کاری بورڈ پاکستان کے مابین پاکستان کے موجودہ اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ۔ متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی پاکستان کے موجودہ اسپیشل اکنامک زونز میں متعدد منصوبوں میں سرمایہ کاری کرے گی۔
वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान में मुतादिद शोबों में सरमाया कारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। वफ़द ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम की तारीफ़ की। अमरीकी सदर की तरफ से पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी काविशों की पजीराई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर विफाक को तजावीज़ देने के बजाय सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम करें। वज़ीर इत्तलात ने कराची पोर्ट अराजी में 60 अरब रुपए घपले के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा फैसल वाडा ने सनसनी फैलाई, उन्हें इल्ज़ाम लगाने से पहले बेहतर होमवर्क करना चाहिए था। वफाकी हुकूमत से पुरजोर इल्तिजा करता हूँ कि ख़ास तौर पे इस रमज़ान शरीफ के महीने में लोगों को और तकलीफ़ में ना डालें, लोड शेडिंग ना करें। गैस का जो एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है, हमें आइनी तहफ़्फ़ुज़ ये हासिल है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उस सूबे के लोगों का पहला हक है, तो उन सूबे के लोगों के लिए ये गैस लोड शेडिंग सूबा सिंध में ख़त्म करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विफाक से सिंध में गैस की लोड शेडिंग ख़त्म करने का मुतालबा। कहा विफाकी हुकूमत से पुरजोर इल्तिजा करते हैं कि रमज़ान में लोगों को तकलीफ़ में ना डालें। सिंध में पैदा होने वाली गैस पर पहला हक यहाँ के रहने वालों का है। कराची में तकरीर से खिताब के दौरान कहा सिंध हुकूमत की 57 बड़ी इमारतों को सोलराइज कर चुके हैं। कराची के 7 अजला में 50-50 हज़ार रुपये मालियत का सोलर होम सिस्टम देंगे। 2 लाख सोलर सिस्टम के लिए 10 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम का जायज़ा। वज़ीर आला की 19 अजला में फाटा की साबिक़ा 23 हाउसिंग स्कीम्स की बहाली और फंड्स जारी करने के लिए इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देख कर खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा राबते जारी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशां। दोनों रहनुमा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पुरुमीद। पार्टी इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि बानी की रिहाई एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं है। बैरिस्टर गौहर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर करप्शन के इल्ज़ामात के दिफा में सामने आ गए। कहा वज़ीर आला पर करप्शन के तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं, इनका मकसद वज़ीर आला को बदनाम करना है। गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला और बतौर पार्टी हेड बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। गंडापुर ने मरियम नवाज की तरह तस्वीर में नहीं बल्कि अमली कारकर्दगी दिखाई। खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा है जिसने सरप्लस बजट दिया। गंडापुर ने मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद पार्टी कारकुनों की मदद भी की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने महंगाई में कमी का हुकूमती दावा बेबुनियाद करार दे दिया। वज़रा को अपने साथ बाजार जाने का चैलेंज देते हुए कहा मुल्क की मईशत बढ़ नहीं रही बल्कि सुकड़ रही है। इंडस्ट्रीज में ग्रोथ 0 हो चुकी। बजट में 3 माह नहीं और अब तक 1400 अरब रुपए के तरक्याती बजट में से सिर्फ 92 अरब रुपए खर्च हुए हैं। शिबली फराज ने कहा कि कानून की बालादस्ती के बगैर कोई सरमायाकारी नहीं करता। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्क की मईशत को गिरवी रखा। शफाफ इलेक्शन होने तक हालात नहीं ठीक होंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा हम किसी डील के जरिए नहीं, आईन और कानून के रास्ते बानी पीटीआई को बाहर निकालेंगे। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं कि हम कानून को अपने हाथ में लें। इल्म है कि बानी पीटीआई क्या चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश क्या है। हम एहतजाज भी करेंगे, जलसे भी। हम किसी के कहने पर या किसी की शय पर कुछ नहीं करेंगे। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट से निजात पाकर माशी इस्तेहकाम की तरफ शानदार सफ़र तय किया। महंगाई 38% से कम होकर 9 साल की कम तरीन सतह 1.5% पर आ गई। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा यह सच्चाई एक बार फिर साबित हो गई कि नून लीग की हुकूमत ही वो वाहिद जमहूरी क़ुव्वत है जो पाकिस्तान को तरक्की दे सकती है। गुज़रा 1 साल बेमिसाल रहा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने दावा किया है कि आइंदा कुछ रोज़ में मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनके साथ होंगे। मौलाना फजलुर रहमान से बात करने के लिए कमेटी भी कायम की गई है। गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक़ पीटीआई ने कुछ हिदायत दी हैं जो उन तक पहुँचाएंगे। मौलाना की इज़्ज़त करते हैं, चाहते हैं वो इस इत्तेहाद में शामिल हों।
اس سے پہلے خبریں آئی تھیں کہ مولانا فضل الرحمان پر ماضی میں زبانی حملے پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کے اتحاد میں رکاوٹ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف بی آر کے افسران کی گریڈ 21 سے 22 میں ترقی پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا ایف بی آر کے افسران کی ترقی کے لیے 12 مارچ تک ہائی پاور سلیکشن بورڈ کا اجلاس نہ کیا جائے، متعلقہ افسران کو بذریعہ ٹیلی فون عدالتی حکم سے آگاہ کیا جائے۔ چیئرمین ایف بی آر اور پرائم منسٹر آفس کے سیکریٹری کو بیان حلفی بھی جمع کرانے کا حکم۔ ایف بی آر افسر شاہ بانو کی درخواست پر احکامات جاری کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ چیئرمین ایف بی آر بیان حلفی دیں کہ پٹیشنر کا نام ایڈمن پول میں رکھنے کی سمری نہیں بھجوائی گئی۔ سیکریٹری ٹو پی ایم بیان حلفی دیں کہ ایسی کوئی سمری موصول نہیں ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں صحافتی تنظیموں کی متنازع پیکہ ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے قانون کی آئینی تشریح کے لیے اٹارنی جنرل پاکستان کو معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ فریقین سے 19 مارچ تک جواب طلب۔ لاہور ہائی کورٹ میں متنازع پیکہ ایکٹ میں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر پی ٹی آئی اور محکمہ داخلہ کو جواب جمع کرانے کے لیے 13 مارچ تک مہلت۔ وفاق اور پنجاب حکومت کے لاء افسر معاونت کے لیے طلب۔ مزید سماعت 13 مارچ تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے متنازع پیکہ ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست پر اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ اب وہ وقت نہیں کہ ہم کسی کی طرف دیکھیں۔ صوبے کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت بلوچستان ان کی بلا تفریق خدمت کرے گی۔ چائنیز حکومت کی جانب سے گرانٹ ان ایڈ کی مد میں دیے گئے 15,000 ہوم سولر سسٹم منصوبے کی تقسیم کے حوالے سے کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سرفراز بگٹی نے کہا گوادر سی پیک کا جھومر ہے، گوادر کے لیے 500 ہوم سولر سسٹم دیے جائیں۔ سولر ہوم سسٹم فراہم کرنے پر چائنا کے مشکور ہیں۔ پشین میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، سیکیورٹی فورسز نے توبہ کاکڑی میں آپریشن کے دوران 4 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ لیوس حکام کے مطابق گرفتار دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ کارروائی میں راکٹ لانچر، اینٹی ٹینک مائنز، خود کش جیکٹ بنانے کا سامان اور بڑی مقدار میں بارودی مواد برآمد۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی بنوں میں خود کش دھماکوں کی شدید مذمت۔ ایک بیان میں کہا کے پی میں دہشت گردی کے واقعات وفاقی اور صوبائی حکومت کی ناکامی ہے۔ بنوں میں معصوم شہریوں کو افطار کے وقت نشانہ بنایا گیا۔ بلوچستان اور کے پی میں حکومتی رٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان اور افغانستان امن کے لیے بامعنی مذاکرات کریں۔ کراچی کے علاقے قائد آباد مرغی خانہ کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر زخمی شہری دم توڑ گیا۔ موقع پر موجود شہریوں نے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا۔ مشتعل افراد کے تشدد سے ڈاکو بھی شدید زخمی۔ مقتول شہری کے اہل خانہ زخمی ڈاکو کو اسپتال سے زبردستی تھانے لے گئے، ڈاکو بھی دم توڑ گیا۔ واقعے کے خلاف مقتول شہری کے اہل خانہ اور علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ رائے ون میں مبینہ زیادتی کے کیس میں غلط معلومات فراہم کرنے پر 3 خواتین کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ مقدمے کے مطابق خاتون نے عدالت میں بیان دیا کہ 2 پولیس اہلکار ان کے ملزم نہیں۔ ملزم سے متعلق عدالت میں صلح نامہ بھی پیش کیا گیا۔ خواتین کو ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے 2 دفعہ بلایا گیا مگر وہ پیش نہ ہوئیں۔ تینوں خواتین نے غلط معلومات فراہم کی، کارروائی کی جائے۔ خواتین نے 5 فروری کو 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں واٹر کارپوریشن کے پمپنگ سٹیشن کو آگ لگا دی گئی۔ واٹر کارپوریشن عملے نے پی ٹی آئی کونسلر سمیت نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ مقدمے میں دیگر دفعات کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے دفعات بھی شامل۔ الیکٹرک سکوٹی بنانے والے چینی صنعت کاروں کے وفد کی سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے ملاقات۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ شرجیل میمن کی سندھ میں الیکٹرک وہیکلز مینوفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنے میں تعاون کی پیشکش۔ کہا سندھ کی نوکری پیشہ خواتین اور طالبات کو 1000 اسکوٹیز کی جلد فراہمی حکومت سندھ کا منصوبہ ہے۔ گورنر سندھ کامران خان رسوری نے کہا ہے کہ آج امریکی صدر ٹرمپ افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے میں پاکستان کے کردار کو امریکہ بھی سراہ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے جادو ٹونے بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ امریکی صدر کے بیان نے کچھ لوگوں کے بیانیے کو زمیں بوس کر دیا۔ بھارتی ایجنٹس ہماری افواج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔
ٹرمپ انتظامیہ کو غیر ملکی امدادی اداروں کی ادائیگیاں روکنے کے فیصلے پر سبکی کا سامنا۔ امریکی سپریم کورٹ نے ادائیگیاں روکنے کے حکومتی فیصلے کے خلاف حکم جاری کر دیا۔ امریکی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ 5-4 کی برتری سے سنایا اور واشنگٹن کے ڈسٹرکٹ جج امیر علی کے فیصلے کو برقرار رکھا، جس میں امریکی حکومت کو غیر ملکی امدادی اداروں کے ٹھیکیداروں اور ماضی میں کیے گئے کاموں کے لیے تقریباً $2 ارب کی فوری ادائیگیوں کا حکم دیا تھا۔ یہ وہ منصوبے ہیں جو یو ایس ایڈ اور وزارت خارجہ نے شروع کیے تھے۔ صدر ٹرمپ سے معاملہ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، ٹرمپ کی مضبوط قیادت میں امن کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا امریکی صدر ٹرمپ سے تلخ ملاقات کے بعد بیان، کہا امریکہ کی فوجی امداد پر شکر گزار ہیں، امریکہ کے ساتھ معدنیات کے معاہدے پر دستخط کے لیے تیار ہیں۔ امریکی اسپیکر ایوان نمائندگان کا کہنا ہے کہ صدر زیلنسکی نے بنیادی طور پر معافی مانگ لی، زیلنسکی مذاکرات پر واپسی کے لیے تیار ہیں۔ گزشتہ ہفتے وائٹ ہاؤس میں روس یوکرین تنازع پر صدر ٹرمپ سے تلخ کلامی کے بعد صدر ٹرمپ نے زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس سے جانے کا کہہ دیا تھا اور یوکرین کے لیے تمام فوجی امداد بھی روکنے کا کہہ دیا ہے۔ اور کرکٹ کا بڑا ٹورنامنٹ اور ماہرین کا سب سے بڑا پینل، سابق کپتان راشد لطیف، فاسٹ بولر محمد عامر، جارح مزاج بیٹر احمد شہزاد اور کرکٹ کے سکندر بخت۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے تمام میچز پر ماہرین کی رائے، مبصرین کے تبصرے، پورا دن صرف جیو نیوز پر۔